اللہ تعالیٰ نے جیسے مال کمانے کا ہمیں حکم دیا کہ مال کہاں سے کمایا جائے، اسی طرح مال خرچ کرنے کے بھی اسلام میں احکام ہیں. کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں بہتر ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں ناپسندیدہ ہے، کہاں زیادہ بہتر ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں جگہ بہتر ہوتا ہے مگر ایک جگہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس پر میں نے پھر بیان میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ مال کی اسلام میں ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پیسے کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، مٹی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، پھینک دو لہذا اٹھا کے، چوری کروا دو، جیبیں کٹوا لو اپنی. تو اس پر میں نے دلائل دیے تھے کہ اسلام میں مال کی کتنی اہمیت ہے. وہ دلائل میں ریپیٹ نہیں کروں گا، پچھلا بیان میرا یوٹیوب پہ ہے، سن سکتے ہیں آپ. اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہے تھوڑا سا زندگی کا سامان ہے، اس سے دل نہ لگاؤ. ایک طرف کہہ رہے ہیں ویلیو ہے، ایک طرف کہتے ہیں دل نہ لگاؤ. کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی؟ تو اس اشکال کا میں نے پچھلے ہفتے جواب دیا تھا. وہ جواب بھی میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو دہرایا پھر میں اسی ٹاپک کو لے کے چلا جاؤں، پھر میں دوبارہ سمجھانا شروع کر دوں گا، کیونکہ ایک دفعہ سے بات آج کل کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو وہ بیان آپ دوبارہ اچھی طرح سے سن لیں. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا، بعض غریبوں کو اشکال یہ ہوا کہ مال کی ویلیو بھی بہت ہے اسلام میں، تو غریب بیچارہ کہاں جائے؟ یعنی خود اسلام بھی دولت کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے بھائی. تو غریب کا تو ایک ہی سہارا تھا، اللہ اور مذہب. تو گویا مذہب نے بھی غریب کو یعنی یہ قرار دے دیا غریب کے بارے میں، مذہب نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے، بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے. تو وہ تو اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوگا نا غریب آدمی. یہ سن کے گرمی بھی ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے، اس لیے جو بات کہوں نا پہلی دفعہ میں سمجھ جایا کریں، ٹھیک ہے. دیکھو بھائی، جب دولت اللہ کی نظر میں اس کی بہت قیمت ہے تبھی تو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. قیمتی چیزوں کے بارے میں منع ہوتا ہے نا کہ اسراف بھی مت کرو، تبذیر بھی مت کرو، کسی بھی طرح سے ضائع مت کرو. اور بتایا یتیم بچے کو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، بالغ ہو جائے پھر بھی نہ دو، کہیں ضائع نہ کر دے، کیونکہ اس کی بڑی قیمت ہے. جعل اللہ لکم قیاما، زندگی تم اسی سے گزارتے ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے غریب آدمی تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، اوپر سے اسلام نے بھی کہہ دیا کہ دولت کی بڑی ویلیو ہے. تو غریب بیچارہ بولو بھائی کہاں جائے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں دولت کی اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ نے کسی کو دولت نہیں دی، اللہ کے فیصلے ہیں نا یہ، اس نے اپنی طرف سے محنت کی مگر مقدر میں نہیں ہے، تو اس نعمت کے نہ ملنے پہ وہ جو صبر کرتا ہے، اس صبر کی اہمیت دولت سے کئی گنا زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ غریبوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یعنی دولت کی اہمیت میں کیوں بیان کر رہا ہوں جب غربت کی یہ فضیلت ہے؟ سوال پھر پیدا ہوگا کہ جب غربت کی اتنی فضیلت کے صبر کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے، تو پھر دولت کے بجائے ایسا کرنا چاہیے کہ غریب بنو اور صبر کرو. کیا خیال ہے؟ زیادہ ثواب ملے گا. تو بات یہ ہے کہ غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بول لو نا، دو قسمیں. انگلی سے اشارہ بھی کر دیا میں نے، ویسے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک غریب وہ ہے جو قدرت کی طرف سے غریب ہے، جو قدرت کی طرف سے مسکین ہے، غریب ہے، اپنی طرف سے وہ محنت کرتا ہے، رزق کماتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے.
من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا چاہے گا اس میں سے کچھ حصہ ہم دے دیں گے. ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، جتنا آپ چاہ رہے ہیں اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میری ہو جائے. جتنا اللہ چاہے گا. اور لمن نرید، جس کو چاہیں گے، یعنی تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو اللہ چاہیں گے، ورنہ تھوڑا بھی نہیں ملے گا، سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا. یہ جو مشہور کتابیں ہیں نا انگلش میں، جو آج 7 کامیاب ترین لوگوں کی علامتیں، اس قسم کی بہت ساری کوالٹیز انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں. یہ آج کل بہت معاشرے میں چل رہی ہیں کتابیں. یہ اچھی کتابیں ہیں، پڑھنا چاہیے، اس کا میں مخالف نہیں ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کی علامات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ ان میں کوالٹی تھی، یہ کوالٹی تھی. لیکن ایک سروے آپ ایسا کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوالٹی بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن میں ڈبل تھیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک ایسی کتاب بھی مارکیٹ میں لے کر آئے کہ تمام کی تمام کوالٹیز ان لوگوں میں تھیں مگر وہ کامیابی جس کو گورا کامیابی کہتا ہے اور جس کامیابی تک پہنچانے کے لیے وہ کتابیں لکھ رہا ہے، وہ کامیابی جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے. اس کے لیے محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی. اس کے لیے تو اللہ نے صاف طور پر بتا دیا، من کان یرید الآخرہ. کیا ہے؟ من کانا، سورہ بنی اسرائیل کی آیات، من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت کی کوشش کرے گا اور ایمان بھی ہوگا، اور کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے اخپل طریقے والی کوشش نہیں. پشتوں میں اپنے کو کہتے ہیں اخپل طریقے والی کوشش نہیں، جو اللہ نے بتائی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ والی کوشش جو شخص کرے گا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی کوشش کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، آخرت ملے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی. تو یہ جو گورے کتابیں لکھتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں، تو یہاں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی. کون سی کامیابی؟ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام علامتیں آپ پیدا کر لیں پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب. وہ کتاب پڑھ کر ساری علامتیں اس نے اختیار کر لی ہیں بھائی، اس کو پتا چلا کہ وہ وقت پر، ایک مثال دے رہا ہوں میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن اس کا تعارف بہت سنا ہے، اس کی کچھ مضامین کا خلاصہ میں نے لوگوں سے سنا ہے. اچھی کتاب ہے جو اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی تو بہت ساری کتابیں، کوئی ایک نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ نے وہ تمام علامات اپنے اندر پیدا کر کے، آپ کہا کہ پہلی ایک بات یہ کہ بھائی ٹائم کا میں خیال رکھوں گا. آپ صبح سوٹ ٹائی میں آفس وقت سے پہلے پہنچے اور کسی ٹرک والے نے آپ کو روڈ پہ کیا کر دیا؟ کچل دیا. وہ علامات گئیں تیل لینے. کیا خیال؟ وہ جو کتابیں پڑھ کے آپ، ٹرک والے نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی نا، وہ جو کنٹینر اپنے اوپر لوڈ کر کے جو ٹریلر چلا جا رہا ہے بھائی، ٹرالر جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ پی کے نکلا تھا، نشے میں تھا. کتنا ہی آپ اس کو ٹرین کر دیں، ٹریفک کے قوانین سکھا دیں، مگر نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا. اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ مار دیا. تو آپ کی وہ تمام کامیاب لوگوں کی تمام علامتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ گئیں تیل لینے، وہ دھری کی دھری رہ گئیں. یا ڈینگی وائرس نے حملہ کر دیا، کیا خیال ہے؟ ڈینگی نے حملہ کر دیا، ہیپاٹائٹس بی کا کوئی جرثومہ آ گیا، آپ گئے تھے ٹینڈ کرانے کے لیے، وہ جو بلیڈ اس نے استعمال کی، وہ بلیڈ پہلے کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو استعمال ہو چکی تھی، وہ آپ کے لگ گئی، ہو گیا. وہ علامات کہاں چلی گئیں؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، جب تک دین کو، مذہب کو فالو نہیں کرو گے تمہیں کامیابی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی. چاہے تم گوروں سے صبح و شام ورک شاپ لے کے
کامیاب آدمی بننے کی کوشش میں لگے رہو. یہ جتنی ٹریننگ آج کل ٹرینر آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, بہت اچھے ہیں. ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا خدا کی قسم وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ وہ ڈپریشن ختم ہو جائے, اس کی سٹریس ختم ہو جائے, ناممکن ہے یہ. مجھے ایک صاحب نے کہا, ایک گورے نے ایک بڑی اچھا ایک تاثر پیش کیا ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. ٹائم کو مینج کرنے کے لیے جو گورے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا, اس میں ایک ڈائلاگ ان کا بہت مشہور ہے. وہ ڈائلاگ ہم جب ورکشاپ کرواتے ہیں تو ہم بھی وہ گوروں کا ڈائلاگ بتاتے ہیں لوگوں کو. اس ڈائلاگ میں ایک خاص بات ہے کہ بھائی وہ یہ آپ کو امیجن کراتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ ابھی آپ کی موت واقع ہو رہی ہے, تو آپ اپنے ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری ہو یا ناکام. یہ تصور آپ سے اس لیے کروایا جاتا ہے کہ موت سے پہلے ایسے کام کر لو کہ موت کے وقت آپ کو یہ احساس ہو